اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو بار بار قرآن میں ذکر کیا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کن چیزوں کا عہد لیا، وہ اہم باتیں کیا تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسکلوز یہاں پہ کر دیا، اور ایک عظیم آیت آئے گی جو سب کے دماغ ٹھیک کر دے گی۔ لیکن کیا کیا عہد لیا تھا یہ دیکھیے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یاد کرو جب ہم نے عہد لیا تھا، میثاق لیا تھا۔ میثاق کہتے ہیں پکا وعدہ، گہرا وعدہ۔ جب آپ دوست کہتے ہیں قدم پکا ساتھ دے گا نا، ہاں پکا، تو یہ جو ہے میثاق کہنا۔ تو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا تھا، پکا عہد لیا تھا۔ وہ کس بات پہ تھے کہ لا تعبدون الا اللہ، پہلا وعدہ تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، 2 ہو گیا۔ نمبر 3، وذل قربا، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرو، والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ رکھو، اور والمساکین، اور مسکین فقیر کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ رکھو، اور جرنل میں وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے بھلی بات کہو گے، جب بھی بات کرو گے تو نرمی انداز میں پولائٹ بات کرو گے۔ اور پھر واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے۔ یہ سب وعدہ تھا، لیکن ہوا کیا؟ سب لوگوں نے پکا وعدہ کیا، ہاں ہم کریں گے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ثم تولیتم، تم سب پھر گئے، الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے تھوڑے لوگوں کے، وانتم معرضون، تم تو ہو ہی اعراض کرنے والے، تمہارا تو رویہ ہی بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ تو الگ بات ہے، ابھی دوسرا بھی جو میں وعدہ لیا تھا اس کا کیا ہوا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، اور وہ وعدہ کیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، تم لوگ آپس میں خون خرابہ نہیں کرو گے، یعنی بنی اسرائیل سب لوگ مل جل کے رہو گے، بھائی بھائی بن کے رہو گے، آپس میں خون خرابہ نہیں کرو گے، نمبر 1۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور آپس میں تم لوگ اپنے گھروں سے ایک دوسرے کو نہیں نکالو گے مار پیٹ کر۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم لوگوں نے اقرار بھی کیا تھا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم لوگ اس پہ گواہ بھی ہو، لیکن ہوا کیا؟ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو تم آپس میں لوگوں کو قتل کرتے ہو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، اور تم ہی لوگوں میں سے ایک فریق کو اپنے گھروں سے نکال دیتے ہو، تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ان پر زیادتی کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے چڑھ دوڑتے ہو، یعنی جو غریب ہے ان کے زمین پہ قبضہ، جو غریب ہے ان پہ حملہ، تم چڑھ دوڑتے ہو، نہیں دیکھتے کہ ہمارا بھائی ہے، کوئی ہے، کچھ نہیں، بس چلنا چاہیے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجیے جتنے بھی زمین جائیداد کا معاملہ ہے، بس ایمان کی وجہ سے بٹا ہوا نہیں ہے، بس نہیں چلتا، ورنہ تو سارا مارکیٹ کا دکان ہمارا، قبضہ کرنا آرام، وہ تو صرف قانونی پیش رہتا ہے جس کی وجہ سے سب صبر کیے رہتے ہیں، ورنہ ایمان تو اتنا لیول کا نہیں کہ آدمی جو ہے اپنے بھائی کا خیال رکھے کہ بھائی یہ ان کا ہے تو ان کا رہنا، تو یہ ہمارا رہنا۔ تو تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان۔ پھر مزے کی بات کیا ہے؟ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر اسی بنی اسرائیل میں سے کوئی تمہارے پاس قیدی بن کر کے آ جاتا ہے تو پھر فدیہ دے کر کے اس کو چھڑاتے بھی ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، درا حال ہے کہ ان کا گھر سے نکالنا ہی جو ہے حرام کیا گیا تھا۔ یہ بڑی مزے کی بات ہے۔ یہ ہوتا کیا تھا کہ آپ سمجھ جائیے، جیسے بھیونڈی ایک شہر ہے، اس میں سب لوگ مسلمان رہ رہے ہیں، بنی اسرائیل سب لوگ رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا سب لوگ مل جل کر کے بھائی بھائی بن کے رہو۔ اب ہوا گیا کہ ایک دوسرے کو مار پیٹ کیے، دبانے کی کوشش کیے، اب زیادہ کسی کو دبائیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ گھر پر چھوڑ کر کے کاروبار لے کر کے دوسری جگہ چلا جائے گا۔ دوسری جگہ جیسے ڈمبی والی شفٹ ہوا تو وہاں پہ جو ہے ہندو لوگوں نے پکڑ کر کے اس کو غلام بنا لیا، پکڑ کے، کیونکہ دوسرے ایریا میں جا کے تو پہلے زمانے میں غلام بنا لیتے تھے، تو غلام بنا لیا۔ اب یہاں پر رہتا ہے تو آپ سے مار کھائے، جان بچانے کے لیے ادھر بھاگا تو کسی نے پکڑ کے غلام بنا لیا۔ اب غلام بنا لیا تو وہاں والے نے یہاں پہ لا کر کے بیچنا شروع کر دیا غلام کو، یہ مسلمان غلام ہے، کوئی خریدے گا کیا؟ تو سارے علماء کھڑے ہو گئے، ارے مسلمان غلام ہے، اس کو تو چھڑانا ضروری ہے، فرض ہے، تو چندہ کرو، لاؤ 100 روپیہ نکالو سب لوگ۔ اب پھر چندہ کر کے پھر اس کو جو ہے وہ پیسہ دیتے تھے، اس کو آزاد کر دیتے، اس کو سمجھتے تھے بہت بڑی نیکی ہم لوگ کیے، 10 غلام اس بار آزاد کرائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو غلام بنایا کس نے؟
وہ تو تمہارے کرتوت کو جیسے غلام بنانا، نہ تم اس کو مارتے، نہ ستاتے، نہ یہ بھیونڈی چھوڑتا، گاؤں چھوڑتا، اور نہ باہر جاتا، نہ یہ دوسرے کا نوالا بنتا، نہ غلام بنتا، نہ پھر بکنے آتا۔ تو پہلے مارتے ہو اور پھر خرید کے علاج کراتے ہو، تو سوچتے کہ بڑی نیکی کر دی۔ جیسے ہمارے یہاں کیا ہے، پہلے بچے کو پری پلان جاہل رکھتے ہیں، دین سے کورا رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جب جو ہے 32 35 40 سال کا ہو جاتا ہے اور اس کو زبان سے کلمہ نہیں نکلتا ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھ پاتا ہے، تو پھر اس کو کلمہ سکھاتے ہیں ایک دم رات دن ایک کر کے، 4 سورے پڑھاتے ہیں، یاد کراتے ہیں، اور پھر آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے 10 آدمی کو جو کلمہ منہ سے نہیں نکلتا تھا کلمہ نکلوا دیا، ایک سورہ یاد نہیں تھی 4 سورہ یاد کرا دیا ہم نے، بہت بڑا کمال۔ میں کہتا ہوں کہ اس کو جاہل کس نے رکھا؟ اسی سسٹم نے رکھا نا مسلمانوں کا، کہ مسلمانوں کے بچوں میں سے 5% بچہ مدرسہ جاتا ہے، اس کے بارے میں پوری امت فکر مند ہے کہ اس کو دین کی تعلیم ہونی چاہیے، لیکن 95% بچے جو نہیں جاتے ہیں مدارس، تو اس کے اسکول جاتے ہیں، تو اسکول میں دینی تعلیم کا انتظام کیا کیا آپ نے؟ جب دینی تعلیم بچپن میں معصوم ذہن تھا اس وقت آپ یاد ہی نہیں کرائے، اب پھر جب بوڑھا ہو گیا اس کو یاد کراتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا تیر مار دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا بھائی جو جاہل رہا تو اس کا ذمہ دار کون؟ یہ کلمہ کیوں نہیں سیکھ سکا 30 سال؟ کیا یہ پڑھنے نہیں گیا تھا؟ کیا یہ اسکول نہیں گیا تھا؟ اسکول گیا تھا تو اس اسکول میں دینیات کا سبجیکٹ کیوں نہیں تھا؟ اب تم کیا کر رہے تھے؟ تمہارا بچہ اگر کانوینٹ میں پڑھ رہا تھا تو 5 ہی گھنٹے کے لیے اسکول میں گیا تھا نا، 19 گھنٹہ تو تمہارے گھر میں تھا، تو تم جو ہے 19 گھنٹہ میں بچے کو جو ہے 19 سال کے اندر جو ہے تم کلمہ نہیں سکھا سکتے تھے؟ تو یہ مسئلہ یہاں پہ ہے کہ ان کو کہا گیا تھا کہ بھائی بھائی بن کے رہو، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، سب لوگ جب میل محبت سے رہو، لیکن یہ لوگ آپس میں لڑتے تھے تو طاقتور جو کمزور کو دبا دیتا تھا، تو جو کمزور بہت زیادہ دب جاتا تھا تو وہ گاؤں چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتا تھا، گاؤں سے جیسے باہر نکلتا تھا لوگ اس کو پھر طاقتور جو اچک لیتے تھے، پکڑ کے غلام بنا لیتے تھے، پھر وہ لوگ جب بیچنے آتے تھے تو سارے لوگ چندہ وندہ دے کر کے اس کو چھڑاتے تھے، تو پھر لگتا تھا کہ بہت تیر مار دی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا تبصرہ سنیے یہاں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم لوگ کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو؟ اس کا نکالنا جو ہے حرام قرار دیا گیا، لیکن مار پیٹ کر کے نکالے اس کو، اور اس کا جو ہے چھڑانا بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، تو وہ چھڑائے، تو ایک حصہ تو نہیں مانے، ایک حصہ مانے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو، بعض کو نہیں مانتے ہو، تو ہماری پوری شریعت کو تو نہیں لے رہے ہو تم۔ تو اب آدھا جو کر رہے ہو تو اس کا ثواب ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ لاجیکلی بولیے بھائی، غلطی سے نکال دی مار پیٹ کر کے، لیکن غلام بن کے آدم خرید کر کے اس کو آزاد بھی کر دیے، تو خرید کے جو غلام آزاد کیے تو اس کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا نہیں ملے گا، تمہارا اپنا لاجک اپنے جگہ، اسی لیے تو لوگ قرآن سے بھاگتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ فدیہ دے کے چھڑانے کا نہیں ملے گا ثواب، بلکہ اس سے ہم کو اور غصہ آتا ہے، اور کیسا غصہ آتا دیکھیے، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، تو اس کی جزا کیا ہوگی تم میں سے جو کوئی یہ حرکت کرے، سوائے یہ کہ اس کو دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور قیامت کے دن اسے شدید ترین عذاب سے دوچار کیا جائے۔ اوم اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تمہارے کرتوت ہے، اب آپ سمجھ لیجیے۔ تو یہ آج جو ہے پورے ہمارے دعوت کا خلاصہ سمجھ لیجئے کہ آج جو مسلمانوں کے یہاں ذلت و خواری ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے، ابھی مسجد آپ دیکھیے اب پوری بھری ہوئی ہے، بہت سارے فقیر مسکین کے ہاں کھانا وغیرہ بھی جو ہے پورا رمضان کا پیکٹ پہنچ گیا ہے الحمدللہ، عمرہ کے لیے لوگ جا رہے ہیں، حج پہ جو ہے لوگ جگہ کم پڑ جا رہی ہے، ساری چیزیں۔ مسلمانوں سے جو اللہ ناراض ہے پرابلم صرف ایک ہے، اب وہ معاملہ پھنس گیا ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ پورا قرآن جو ہے نا، یہ پوری شریعت آپ کو، یہ تو بڑا قرآن ہے، چھوٹا بھی قرآن لے سکتے، یہ پوری شریعت آپ کو ایک ساتھ لینی پڑے گی۔ اب مسلمان کہتا ہے کہ نہیں، ہم پک اینڈ چوز کر کے لیں گے، جو اچھا لگے گا وہ لے لیں گے، جو کھٹا لگے گا اس کو چھوڑ دیں گے۔ مسلمان کا دعویٰ یہ نہیں کہ ہم کو اسلام پسند نہیں ہے، مسئلہ یہاں نہیں پھنسا ہے۔ 1 ارب سے زیادہ اللہ کا نام لینے والے ہیں، وہ 313 تھے تو لرز گیا تھا زمانہ، اللہ کی مدد آ گئی تھی، ابھی کروڑوں ہم اللہ کی مدد نہیں آ رہی، کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ پیکج ہی ڈیل نہیں ہو پا رہا،
معاملہ ہی اللہ تعالیٰ سے طے نہیں ہو پا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ہمارے اسلام کا جو ہے کلمہ پڑھے ہو نا تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کمپلیٹ۔ ہم کہتے ہیں نہیں، آدھا ادھورا جو ہے ایکسیپٹ کیجیے۔ عبادات ہم آپ کے حساب سے کر لیں گے، آپ کے رسول کے حساب سے کر لیں گے، معاملات ہم کو اپنے حساب سے رہنے دیجیے، سیاسیات ہم کو اپنے حساب سے کرنے دیجیے، معاشیات آپ کے حساب سے تھوڑا سا حرام و حلال کر لیں گے۔ تو یہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے کہ پورا پیکج لینا ہے یا آدھا پیکج لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ٹیک اٹ اور لیو اٹ، آئدر اوبے اور گو اوے، تمہاری ضرورت ہم کو نہیں ہے بلکہ تم کو ہماری ضرورت ہے۔ لینا ہے تو پورا اسلام لو جیسے صحابہ کرام لیے تھے، دین دنیا کی جدائی کو ختم کر دو، زمین و آسمان کو ایک کر دو، انفرادی اجتماعی کے بیریئر کو مٹا دو، تب اسلام ہے، ورنہ دوسرے مذہب میں اسلام میں فرق کیا ہے؟ نصارہ تو یہی لے کے ناچ رہے تھے نا، روحانیت روحانیت، دوسرے لوگ جو ہے دنیا دنیا۔ اسلام ہی کا یہ امتیاز ہے نا، شان ہے نا کہ اس نے دنیا کو ایک کر کے رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سب سے روحانی شخصیت میں بھی آگے تھے، تو دنیا میں سب سے زیادہ اسٹیٹسمین بھی وہی تھے، سید القوم خادم، قوم کا سردار، قوم کا خادم نظر آتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں بھی جو ہے سب سے آگے لیڈ کر رہے تھے، تو مسلح پہ بھی سب سے آگے لیڈ کر رہے تھے۔ تو یہ نقشہ کہاں ہے؟ یہ جو چیز ہے دین دنیا کی دوری کو ختم کرنا، یہی اصل مشن ہے اسلام۔ اور یہ بات کوئی سمجھ نہیں، اور یہ سمجھائے گا قرآن پڑھتے ہی نہیں، مسئلہ یہی ہے۔ آدھا ادھورا نہیں چلے گا۔ آپ کہیں گے کہ ہم جو عبادات اسلام سے لیں گے، معاملات بھی اسلام سے لیں گے، لیکن سیاسیات ہم جمہور سے لیں گے، تو یہ نہیں چلے گا۔ کمپلیٹ پورا لائف اسٹائل آپ کا اسلام کے مطابق ہوگا، کمپلیٹ سسٹم آف لائف اسلام کے مطابق ہوگا، تبھی جا کر کے بنے گا۔ ایک شوشہ بھی اگر آپ ہٹیں گے تو اللہ تعالیٰ سائڈ کر دے گا۔ تو یہ جو ہے، یہ آپ دیکھیے کہ یہ آیت نمبر 85 تو آپ یاد کر لیجیے، اتنی اہم ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون تو اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ۔ تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے آخرت کے مقابلے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، تو ان سے تو عذاب بالکل کم نہیں ہوگا، ولا ہم ینصرون، نہ ان کو مدد پہنچائی جائے۔ اب یہاں سے پھر جو ہے یہود کو بہت زیادہ ملامت کیا گیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد پہ در پہ رسول نبی بھیجتے رہے۔ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور عیسیٰ ابن مریم کو تو ہم بڑے بڑے معجزات سے عطا کیے۔ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس کے ذریعے سے، یعنی جبریل علیہ السلام۔ تو أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، تو کیا جب بھی کوئی رسول آیا اس چیز کو لے کر کے جو تمہارے نفس کو پسند نہیں تھا تو تم نے اس کے بارے میں تکبر کر دیا؟ سیم معاملہ یہ ہے کہ نہیں مسلمان، جو پسندیدہ معاملہ ہے وہی ایکسیپٹیبل ہے، جو اپنے نفس کو نہیں بھاتا ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو ایک فریق کو تو تم لوگوں نے جھٹلا دیا اور ایک فریق کو تو تم قتل پہ در پہ ہو گئے، قتل کر دیا۔ تو یہ بنی اسرائیل جب سخت ہوئے نا تو اتنے سخت ہوئے کہ انبیاء کرام کو قتل تک کر دیے، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیے، زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ دل جب سخت ہو جاتے ہیں تو انبیاء کرام جیسا سافٹ آدمی کون ہو سکتا ہے، ان کے جیسا با اخلاق کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کو یہ لوگ نہیں چھوڑے تو ہم لوگ اور آپ کس کھیت کے منہ لیں؟ آپ سمجھ جائیے۔ لیکن دعوت اگر ویسی دعوت اگر آپ دیں گے تو آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور جب مسلمان لوگ ان کو جا کے سمجھاتے تھے کہ بھائی مان لو، تو یہ لوگ ڈنکے کے چوٹ پہ کہتے تھے کہ قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، تمہاری بات کا اثر نہیں ہوگا۔ دیکھو سمجھا کے دیکھو، نہیں سمجھ پاؤں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ غلافوں میں محفوظ نہیں ہیں، ریزن کچھ اور ہے۔ کیا ہے؟ بل لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے کفر کے پاداش میں اللہ کی لعنت ہو گئی ہے تمہارے پر، جس کی وجہ سے تم کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو فقلیلا ما یؤمنون، تو بہت تھوڑے ہیں جو یہ لوگ ایمان لانے والے۔ پھر ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، جب بھی ان کے پاس اللہ کے پاس سے کوئی کتاب آ جاتی ہے
مصدق لما معہم، اب وہ کتاب تصدیق بھی کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات زبور. وَكَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ لوگ اس سے پہلے فتح کی دعائیں کرتے تھے ان لوگوں پر جو لوگ کفر کیے ہیں. یعنی یہ یہودی لوگ جو مدینے میں تھے، ان کا جب اوس و خزرج سے لڑائی ہوتی تھی تو اوس و خزرج والے مارتے بہت تھے ان کو، تو اس وقت جو ہے یہ ایک ہی ڈائلاگ بولتے تھے، اچھا ٹھیک ہے ابھی تو تم ہم کو مار لیتے ہو، لیکن ایک آخری رسول آنے والا ہے، جب وہ آ جائے گا تو اس کے ساتھ مل کر کے جب ہم جنگ کریں گے نا تو تمہاری حالت خراب کر دیں گے. تو یہ آخری رسول کا بے چینی سے انتظار کرتے تھے اور ہر دھمکی میں یہی چیز کو ایڈ کرتے تھے، اچھا ٹھیک ہے ابھی تو تم مار لیے ابھی، لیکن آخری رسول آنے والا ہے، اس کے ساتھ جب ہم مل کے تینوں قبیلہ لڑائی کریں گے نا تو پھر دیکھنا تمہارے ہم جو ہے کیا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم تو خود ہی جو ہے فتح مانگا کرتے تھے کافروں کے مقابلے میں، تو فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی، تو جب وہ آ گیا جس کو وہ لوگ پہچان بھی گئے تو پھر کفر کر دیے، انکار کر دیے. تو فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہو ایسے کافروں. بے سمجھترو بھی انفسہم، کتنا برا ہے جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے، کہ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ یہ کفر کرتے ہیں اس چیز کا جو اللہ نے نازل کیا ہے. کس وجہ سے؟ بغین، زدم زدہ کی وجہ سے، کہ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ نے نازل کر دیا اپنے فضل میں سے جس پر چاہا اپنے بندوں میں سے. تو اصل میں کیا ضد تھی مسلمان کو؟ اللہ تعالیٰ نے تسلی پر جواب دیا کہ یہ یہودی لوگوں کو جو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اسلام کی، اب وہ لوگ قبول نہیں کرتے ہیں، تو تم لوگ آپس میں پریشان رہتے ہو کہ آخر کیا وجہ ہے، کیسے سمجھاؤں ان کو، بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے. تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی یا تمہارے سمجھانے کا اسٹائل صحیح نہیں ہے، بات اچھی طرح ان کو سمجھ میں آتی ہے، تمہارا انداز بہت پیارا ہے، سب کی کوئی پرابلم نہیں. پرابلم یہ ہے ہٹ دھرمی، زدم زدہ، ٹھان کے رہا ہے کہ نہیں مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ حسد کی بیماری لگ گئی ہے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ آخری رسول تو آئیں گے، بے چینی سے بے صبری سے انتظار بھی کر رہے تھے، لیکن ان کے گمان کے مطابق یہ تھا کہ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے بعد سارے رسول انبیاء ان کے خاندان میں آئے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں، تو یہ آخری رسول بھی ہمارے ہی میں آئیں گے، یہ ہمارا کاپی رائٹ ہے اس پہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بنو اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل میں آخری رسول بھیج دیا، تو یہ حسد کے شکار ہو گیا. تو اس کی وجہ سے یہ ماننے رہے ہیں، تو تم لوگ کیوں آپس میں پریشان ہو رہے ہیں؟ تمہارا کام ہے ان تک دعوت پہنچا دیے، وما علینا الا البلاغ. تو فباؤ بغضب علی غضب، تو یہ لوگ لوٹے غضب پر غضب لے کر. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے تو رسوا کن عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، کوئی بھی مسلمان کسی یہودی کو پکڑ لیا، بھائی ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا قرآن مجید پہ، تو قالوا نؤمن بما انزل علینا، تو کہتا کہ ہمارا ایمان ہے اس پر جو ہم پر نازل ہوا، آپ اپنے رکھیے اپنے پاس، ہمارا پکا ایمان ہے تورات زبور انجیل پہ ہمارا ایمان ہے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا وہ انکار کر دیتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، درحال ہے کہ وہ بھی حق ہے اور وہ تصدیق کرتے آئی ہے جو ان کے پاس ہے. یعنی ایک حق کو ماننا دوسرے حق کو ماننے میں پرابلم کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ ہمارے اوپر جو نازل ہوا ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم آپ کے جو نازل کردہ چیز پہ نہیں مانیں گے. چلو فار دا سیک آف آرگومنٹ، اتنا پہ بھی تم اگر آنیسٹ رہتے تو بات الگ تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے پوچھو تو ان میں بھی آنیسٹ ہے کیا. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، تو تم لوگوں نے کیوں اللہ کے انبیاء کو قتل کیے اس سے پہلے اگر تم دعوے میں سچے و مومن ہو تو؟ پھر یحییٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کیے؟ وہ کس پہ آئے تھے؟ وہ تو تمہارے ہی پہ آئے تھے. زکریا علیہ السلام کیوں قتل کیے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو تم لوگ کیوں حالت خراب کر دیے؟ وہ تو تمہارے رسول تھے نا، وہ رسول الی بنی اسرائیل تھے، تو ان کو تو گلے لگانا چاہیے نا، تو تم ان کو بھی گلے نہیں لگائے. تو یہ بھی تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے کہ کہتے ہو کہ بھائی ہم آپ کا نہیں مانیں گے، ہم اپنا مانتے ہیں، تم اپنا بھی نہیں مانتے. جیسے ابھی غیر مسلم لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لوگ نہ ہمارے حساب سے چلتے ہیں نہ اسلام کے حساب سے، قرآن کے حساب سے چلتے ہیں. ابھی جب جو ہے مندر میں عورتوں کے داخل کے معاملے میں جب معاملہ چلا تھا کیرلا کا، تو اس میں جو بحث ہو رہی تھی تو اس میں یہ بھی تھا نا کہ مسلمان لوگ مسجد میں عورتوں کیوں نہیں جانے دیتے. تو پھر جو ہے جو نالجبل لوگ رہتے تھے تو وہ یہی بات بول کر کے آگے نکلتے تھے کہ بھائی یہ مسلمان انڈیا کا مسلمان جو الگ ٹائپ کا ہے، یہ جو ہے نہ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے جو ہے عبادت میں جو ہے عورتوں کو شمولیت دے رہا ہے، نہ اسلام کے مطابق. اسلام میں تو ہے
سعودی عرب میں تو عورتوں کو جانے کی اجازت ہے، دوسری جگہ پہ تو ہے، انڈیا الگ ہے، یہاں پہ اسلام پلس کلچر از اکول ٹو برابر. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کہا کہ تمہارا جو یہ دعویٰ ہے کہ ہم اپنے پر ایمان لاتے ہیں تو آپ پہ ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ اپنی کتاب پہ بھی عمل نہیں کرتے، اپنی شریعت پہ بھی عمل نہیں کرتے، ورنہ انہوں نے اپنے رسولوں کو بھی قتل کیا ان لوگوں نے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل دیا. اچھا ٹھیک ہے، تم کہتے ہو کہ ہمارے اوپر جو نازل ہوئی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، تو تورات کن پر نازل ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی. اچھا ٹھیک ہے، وہیں سے شروع ہوئی تمہاری شریعت، چلو اسی کو چیک کرتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، ہم تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے تھے واضح معجزات نشانیاں لے کر کے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اب پھر تم لوگوں نے ان کے بعد بچڑا بنا لیا، ان کی موجودگی میں بنائے تھے نا. 40 روز کے لیے کہیں گئے طور پہاڑ پر اور تم لوگ بچڑا بنا کر کے پوجنا شروع کر دیے. تب یہ بھی تو تمہارا جرم ہی ہے نا. پھر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یاد کرو جب ہم تم سے پکا وعدہ لیے تھے، اور وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا دیے تھے. اور پھر خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اب تم سے کہا گیا تھا کہ پکڑو اس کو، جو کچھ بھی میں تم کو دے رہا ہوں قوت کے ساتھ، اور وَاسْمَعُوا، اور غور سے سنو. تو تم لوگ کیا کیے تھے؟ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، تم لوگ بولے کہ ہم لوگ سنے اور اس کی نافرمانی کی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کے پاداش میں بچھڑے کی محبت ان کے دل میں بیٹھا دی گئی. فَقُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِإِيمَانِكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ کا یہ کتنا برا ہے کہ تمہارا ایمان اس کے ذریعے سے تم کو حکم دیتا ہے اگر تم مومن ہو. اب یہاں پر ایک بہت نفسیاتی کوسچن اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا. ان کا ماننا یہ تھا یہودیوں کا کہ ہم لوگ ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا. نمبر 2، ہم لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے. اور نمبر 3، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، اور جیسے ہی مریں گے ویسے جنت میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نفسیاتی جب کاؤنٹر کیا کہ اگر تم کو پکا یقین ہے کہ تم ہمارے بالکل قریبی ہو، چہیتے ہو، لاڈلے ہو، بالکل یہ ہو، اور تم جنت میں ڈائریکٹ جاؤ گے ہی جاؤ گے، تو پھر کون آدمی بے وقوف ہوگا کہ دنیا میں اتنا جھمیلا پالے گا؟ تو مرنے کی تمنا کرو، مر کر کے جلدی آؤ، جنت میں جاؤ، عیش کرو. جس آدمی کو جنت میں جانے کا یقین ہوگا وہ جنت میں جانے کے لیے بے چین ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا بیریئر صرف ایک ہوگا، موت. تو وہ لمبی عمر کی دعا مانگے گا کہ کم عمر کی دعا مانگے گا؟ تو تمہاری خواہش سے تو پتہ نہیں لگتا کہ تم کو جو ہے جنت میں جانے کی امید ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے، ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے فکس ہو گیا ہے اللہ کے پاس، خالصۃ من دون الناس، دوسروں لوگوں کے مقابلے میں بالکل خاص ہے تمہارے لیے جنت، تو فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم دعوے میں سچے ہو. صحابہ کرام کو یہ بات تھی نا، میدان میں جو جاتے تھے اور فتح کی دعا سے پہلے جو شہادت کی دعا مانگتے تھے، کس لیے؟ کہ جنت جو ہے منتظر ہے، ادھر اتنے جھمیلے ہیں، وہاں فری میں جو ہے باغات ہیں، جائیں گے ادھر پار کریں گے ادھر جنت میں جائیں گے. اور یہ پریکٹیکل میں ہوا ہے. کئی صحابی ہیں وہ جو ہے لمبی عمر جو ہے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کل مجھے اتنا زخم لگے کہ میں جو ہے شہید ہو جاؤں. دوسرے صحابی یہ بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ میں جو ہے دشمنوں کے جو صفوں کے صفوں لڑ دوں. ایسے بھی، لیکن ایسے بھی واقعات آئے ہیں کہ ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے اور بولے کہ یا رسول اللہ اگر ہم شہید ہو جائیں تو کہاں جائیں؟ تو بولے جنت میں جاؤ گے. تو کہا اچھا ٹھیک ہے کھجور فنش کر لیتا ہوں، پھر تلوار لے کے میدان میں آتا. کھا ہی رہتے 2-3 چبائے ابھی، تو ان کو یقین آیا کہ ابھی تو 15 منٹ لگ جائیں گے کھجور چبانے میں، تو 15 منٹ دیری کیوں کرے جنت میں جانے سے؟ لہٰذا کھجور کو سائڈ کیے، تلوار لے کے میدان میں گئے، شہید ہو گئے، جنت میں چلے گئے. تو جب یہ لیول کا کانفیڈنس ہوگا تو وہ کھجور کھانا بھی برداشت نہیں کرے گا ایکچوئل میں. بس زندگی پھر جو ہے دعا کرے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ میں یہاں پہ زیادہ دن رہوں تاکہ زیادہ نیکی کما سکوں اور زیادہ تیرے دین کو پروموٹ کر کے زیادہ درجہ حاصل کروں. ورنہ جس کو سرٹیفکیٹ مل گیا ہو تو وہ جو ہے لمبی عمر کے لیے کیوں دعا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے نفسیاتی ان کو کارنر کیا ہے. قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، اگر تم کو آپ ان سے کہیے کہ اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے خاص ہے لوگوں کے مقابلے میں تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا تبصرہ کیا
اللہ تعالیٰ تو کر سکتا ہے نا، کیونکہ وہ ہر آدمی کے دل کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ لوگ ہرگز موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے بسبب اس کے جو ان کے ہاتھ نے کرتوت کیے ہیں۔ ان کو تو اچھی طرح معلوم ہے نا کہاں کہاں ڈنڈی مارے ہیں، تو ان کو کیا پکا یقین ہے کہ ہمارا بیڑا غرق ہونے والا ہے، لہذا یہ کیسے دعا کریں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے ظالموں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، تم لوگ ان کو پاؤ گے احرص الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حریص، علی الحیات، زندگی کے معاملے، یعنی دنیا میں جتنے بھی قوم نیشن ہیں نا، سب سے زیادہ ان میں حریص قوم اگر جو ہے لائف کے بارے میں کہ زیادہ لانگ لائف ہو، کس کو پاؤ گے؟ یہود کو پاؤ گے۔ اور ومن الذین اشرکوا، مشرکوں سے بھی زیادہ حریص پاؤ گے، کیونکہ مشرکوں کا لینا دینا تو یہی ہے دنیا میں، بھائی مر گئے جو بھی ہے کھا پی کے ختم ہو گئے، لیکن مسلمان ہے، یہود ہیں، اہل کتاب ہے، وہ لوگ تو آخرت کا کانسیپٹ رکھتے ہیں، تو سب سے زیادہ لمبی عمر کی خواہش تو مشرکین کو ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ یہود لوگ مشرکوں سے بھی زیادہ زندگی کے خواہش مند ہیں۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں کے ہر ایک کی خواہش ہے کہ کاش کہ ان کی عمر 1000 برس کی ہو، لیکن بیٹر فیکٹ کیا ہے؟ وما هو بمزحزح من العذاب ان یعمر، لیکن یہ 1000 سال کا عمر ہو جانا بھی ان کو عذاب سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھ رہا جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب ملک الموت آئے تھے روح قبض کرنے کے لیے، تو انہوں نے ایک پاؤں مارا تو کہاں جا کے گر، تو وہ ڈر گئے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے کہ تو موسیٰ علیہ السلام تو بڑی ڈینجر آدمی ہے، تو مارے ایک لات گرا دی ہم کو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا کے بولو کہ بھائی کتنا تم زندہ رہنا چاہتے ہو، کل نفس ذائقۃ الموت، تو جا کے پوچھے کہ کتنا دن، کہا کہ آپ جتنا کہیے، آپ کا یہ تو یہ جو بھیڑ ہے نا، بھیڑ کے اوپر جو ہے آپ پنجہ ماریے اور جتنا آپ کے مٹھی میں اس کا بال آ جائے نا، اتنے سال آپ کو لائف دے دی جائے۔ نبی کو اللہ تعالیٰ چوائس دیتا ہے موت کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چوائس آیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بلی رفیق الاعلیٰ، تو ہر نبی کو موت کے بعد میں چوائس دیا جاتا ہے کہ آپ اور رہنا چاہتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی چوائس دیا گیا، تو ان کو اللہ پوچھے کہ کتنا چوائس مل سکتا ہے اگر ہم ابھی ٹال دیں، کہا جتنا آپ چاہیں، یہ غنم پہ ماریے، بکرا پہ، جتنے بال آ جانا ہاتھ میں اتنے سال آپ کو دے دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر اس کے بعد تو موت ہے، دیکھیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہا جب پھر مرنا ہی ہے تو چلو ابھی لے چلو، تو اس طرح پھر جو ہے ان کی روح قبض کر لی گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ 1000 سال کا عمر ہو جانا بھی تم کو عذاب سے تو نہیں ٹال سکتا، عذاب سے ٹالنے کے بس ایک ہی ذریعہ ہے کہ اعمال صالح، ورنہ نوح علیہ السلام کو قوم کو تو 1000 سال دیا ہی گیا نا، تو اس سے کیا بینیفٹ ہوا؟